السلام علیکم خاتون حضرات، اسرار کسانہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ کہ جو پاکستان میں ایک بہت بڑا امپیکٹ رکھتا ہے، اور ان کی تنظیم جو ہے اس نے پاکستان میں واقعتاً ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اور میں ابھی حال ہی میں پاکستان تھا تو میں ان کے مختلف پروجیکٹس دیکھ کے آیا ہوں، اور میرا دل انتہائی خوش ہوا ان کے تمام پروجیکٹس کو دیکھ کے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی ان سے ملاقات کروائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ پاکستان میں کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں، اور انہی سے بات کرتے ہیں. اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. میں ان سے کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جلدی سے جلدی ہم اپنی اس میں لے آئیں اسکرین پہ. ہیئر کمز ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جوائد صاحب. اٹس اے گریٹ آنر آپ سے گفتگو کرنا. آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مخاطب بھی ہیں، قریب بھی ہیں، ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں. ماشاء اللہ. میں یہ ذرا ناظرین کو یہ بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ فلینتھروپسٹ یا سوشل ایکٹیوسٹ یا اس طرح کے ڈاکٹر ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت بڑے ادیب بھی ہیں ماشاء اللہ، صاحب کتب بھی ہیں. تو اس لیے ان کے اشعار، ان کی جو گفتگو ہے اس سے ذرا محظوظ ہوں گے انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب کیسا چل رہا ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی جوائد صاحب الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس وہ خوبصورت یادیں موجود ہیں جو 2 مہینے پہلے آپ پاکستان آئے اور آپ نے ہمارے سارے کاموں کو دیکھا اور اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کے بارے میں گفتگو کی. تو اللہ کا شکر ہے. بہرحال آج کل ایک کرائسس جو پوری دنیا کو پیش ہے اس کا ہم جی مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی قوم بڑی بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر یہ ہماری لائٹ ٹھیک ہے سر؟ کہیں خراب تو نہیں آپ کے پاس آ رہی؟ نہیں، لائٹ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا سگنل کا ایشو چل رہا ہے میرا خیال ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں فرینکلی، مجھے جب بھی میں آپ سے ملتا ہوں یا میں آپ کو دیکھتا ہوں نا، تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ جاتی ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے منتخب کر لیتا ہوں. اور اسی طرح ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یجتبی الیہ من یشاء، کہ جس کو چاہتا ہوں اپنے لیے چن لیتا ہوں اور کھینچ لیتا ہوں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے منتخب کیا ہے، اور جیسے فارسی میں کہتے ہیں کہ سعادت بزور بازو نیست نہ بخشت خدائے بخشندہ. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا. یہ کیسے ہوا سب کچھ؟ اتنا بڑا امپیکٹ آپ نے کیسے ڈالا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کے ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس سفر کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلے لوگوں کو. پہلے تو میں تمام تر عجز و انکسار کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ دس از نتھنگ بٹ دی بلیسنگ آف اللہ المائٹی. یقینی طور پر ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے، نہ کوئی فن ہے. یہ صرف اور صرف اس کا کرم ہے کہ ہم سے یہ کام لیا جا رہا ہے، ہمارے دوستوں سے یہ کام لیا جا رہا ہے. ایک ماحول بن گیا ہے پاکستان میں، اور اس میں اخوت اور مواخات کا یہ جو پودا ہے نشو و نما پا رہا ہے. تو میں بھی جب پیچھے مڑ کر 20 سال کی اس جدوجہد کو دیکھتا ہوں تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ایک ایک لمحہ ناقابل یقین جو ہے کامیابیوں کی کہانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. تو بہت دور نہیں لگتے مجھے وہ لمحے جو بظاہر 20 برس گزر گئے کہ جب وہ چند لوگ ہمارے پاس آئے جن کو ہم نے قرض حسن دیا 10 20 30 ہزار روپے. اس وقت وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک وقت کے بعد یہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام بن جائے گا. ایک وقت کے بعد یہ پورے دنیا میں پاکستان کی شناخت کے طور پر ابھرے گا، اور ایک وقت کے بعد یہ ایک ایسا استعارہ ہوگا کہ جس میں آپ کو پاکستانی قوم کی امانت اور دیانت کی ایک جھلک نظر آئے گی. تو یہ رب جلیل کا خاص کرم ہے، اور ہم ہر لمحہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں جو ملا خدا اس کو برقرار رکھے، اور ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ ہم اس اعزاز کے مستحق نہ ٹھہریں. تو میں آپ کی بات کو بالکل اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ کہانی جیسے میں نے عرض کیا 20 برس پرانی ہے، اور اس میں بڑے نشیب و فراز آئے
بڑی اس میں مشکلات بھی آئیں. جب ہم نے کہا کہ ہم بغیر سود کے قرض دیں گے تو لوگوں نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا. جب ہم نے کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھ کے قرض دیں گے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسجد میں ایسی باتیں کہاں ہوتی ہیں. وہ اکبر الہ آبادی کا شعر کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، کہ اس زمانے میں بغیر سود کے مسجد، رضاکاریت، لینے والے کو دینے والا بنانا، مواخات مدینہ، بھائی چارہ، ایثار، قربانی، یہ تو کسی اور زمانے کی، کسی اور جہان کی چیزیں ہیں. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، تو وہ ابتدائی جو صدقات کی رقم چند ہزار چند لاکھ کی ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ بڑھتے 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 آج 110 ارب روپوں کے قرضے ہم لوگوں کو پیش کر چکے ہیں. اور 30 لاکھ سے زائد خاندان، ایک خاندان میں اگر 5-6 افراد بھی ہوں تو 1.5 کروڑ سے زائد لوگ براہ راست ان بغلا سود قرضوں کی بدولت بہتر زندگی گزارنے کا آغاز کر چکے ہیں. ہم یہ ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتے، نہ کبھی کریں گے کہ ان کی غربت ختم ہو گئی. لیکن چوہدری صاحب ایک بات تو ہم ضرور کہیں گے کہ ان 30 لاکھ گھرانوں کو یہ احساس ملا کہ وہ زندگی کی اس کشمکش میں اکیلے نہیں ہیں، کوئی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ غربت اصل میں تنہائی کا نام ہے، اکیلے رہ جانے کا نام ہے. کوئی دوست ساتھی آپ ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ آپ دل کی بات کہہ سکیں تو آپ غریب ہیں. تو اخوت جو ہے یہ الحمدللہ ایک ایسا کندھا بنی ہے جس پر سر رکھ کر ان لاکھوں لوگوں نے چند آنسو بہائے اور ان کو یہ احساس ملا کہ مواخات مدینہ آج بھی ایک درخشاں روایت ہے، آج بھی ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے جو لوگ سرخرو ہو سکتے ہیں. تو چند ہزار سے پہلے قرضے سے شروع ہوا پروگرام اس وقت پاکستان بھر میں ہماری 825 دفاتر ہیں، 400 شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں، 7,000 ہمارے ساتھی ملازمین ہیں. اور یہ کرونا کی وجہ سے کچھ کام میں تعطل پیدا ہو گیا. اس سے پہلے ہم ہر مہینے 2 ارب روپوں کے قرضے پیش کرتے تھے. گویا ہر 1 منٹ کے بعد ایک خاندان کو قرض ملتا تھا اور اس کو راستہ کشادہ نظر آتا تھا اپنی ترقی کا. تو یہ طریقہ کار ہم نے جو اختیار کیا کہ سود دینا ہے تو قرض دینا ہے تو بغیر سود کے، اور خدمت کا کام کرنا ہے تو مسجد میں بیٹھ کے. ہمارے نزدیک مسجد جو ہے وہ بھی ایک سرچشمہ فیض ہے. تو ترقی کے سارے کام مسجد میں بیٹھ کے کیوں نہ کیے جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر عبادت بھی کی، حکومت بھی چلائی، سیاست بھی کی، بیرونی وفود سے بھی ملے. تو یہ ایک اور طرح کا تجربہ تھا کہ کس طرح ایک ریلیجیس انسٹیٹیوشن کو سوشل اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے مرکز کے طور پر استعمال کیا جائے. تو ہماری اس پوری جو کاوش میں آپ کو فائنینشیل انکلوژن بھی نظر آئے گی، اور پھر ڈیولپمنٹ کے جو دنیا کے بہترین تصورات ہیں ان کی آمیزش بھی نظر آئے گی. پھر اس میں ایک بے پناہ جستجو اور جدوجہد کی جھلک بھی ملتی ہے. کئی دفعہ اگر آپ مجھے شاعری کی تھوڑی سی اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ اخوت جو ہے یہ ایک دیوانگی ہے، ایک پاگل پن ہے، ایک عشق ہے، ایک جنون ہے. تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا، تو پھر اس میں اخلاص کا رنگ جب چڑھتا ہے تو پھر یہ معجزہ رونما ہوتا ہے کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز میں 80 ممالک کے سامنے یہ کہنے کی جرت ہوتی ہے کہ کوئی بھی معاشی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس میں سود ہو، اگر اس میں مواخات نہ ہو، اگر اس میں ایثار نہ ہو. تو آکسفورڈ میں، کیمبرج میں اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اخوت کی کہانی بطور کیس سٹڈی پڑھائی جاتی ہے. پچھلے سال کوئی 40 کے قریب
ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پاکستان یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ جو کہانی ہم سناتے ہیں کیا واقعی وہ سچی کہانی ہے. تو آپ خود ماشاءاللہ گہری نظر رکھتے ہیں, اپنے دنیا دیکھی ہے, آپ ہمارے دفتر میں آنے سے پہلے سے بھی اخوت سے بخوبی آشنا تھے, لیکن دیکھنے کے بعد جو آپ کی کایا پلٹی اور آپ نے جس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور میں نے آپ کو آپ کی آنکھوں میں نمی دیکھی, تو وہ ساری یہی چیزیں ہیں نا سر کہ اس میں جو اس کے پیچھے فلسفہ ہے اس میں اتنی جان ہے. میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ ہمارے ساتھیوں کی یا ہماری کوئی فتح ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تصور کی فتح ہے. ٹھیک ہے. اور جو زمانہ ہے, دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی وقت میں کوئی آئیڈیا پیش کیا جائے جس کے اندر اس وقت اس عہد کے مسائل کا حل ہو, تو پھر اس آئیڈیا کو کوئی بھی ناکام نہیں بنا سکتا. تو یہ جو سود سے ایک اجتناب کی خواہش ہے اور جو ایثار اور قربانی ہے, مارکیٹ اکانومی کے اس دور میں انسانیت اس کی تلاش میں ہے کہ کیسے دنیا کے 2 ارب لوگ جو $1 یا $2 میں زندہ رہتے ہیں ان کو واپس زندگی کی خوبصورتی سے آشنا کیا جائے. یہ معاشی نظام قبول نہیں ہے کسی شخص کو جس میں 100 لوگوں کے پاس دنیا کی 99% دولت ہو اور 99% لوگوں کے پاس 1% بھی نہ ہو. تو یہ نظام نہیں چل سکتا, یہ سسٹم ٹوٹے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کہے کہ اس کے پاس $100 بلین کی دولت ہے اور اربہ لوگوں کے پاس $1 بھی نہیں ہو؟ تو یہ انسانیت متلاشی ہے کسی ایسے نظام کی جو نہ بھیک پر کھڑا ہو اور نہ ہی وہ سرمایہ دارانہ نظام پر کھڑا ہو, بلکہ درمیان میں محبت, اخلاص اور مواخات کی بنیاد پر. آپ دیکھیں جو صاحب یہ قدرت نے کیسے ہمیں جو کیا ہے ہماری اس بات کو ثابت کیا. 20 سال پہلے جب ہم کہتے تھے کہ ہم بغیر سود کے قرضے دیں گے تو لوگ کہتے تھے یہ وہ کیسے ممکن ہے, سسٹینیبلٹی کیسے آئے گی, گروتھ کیسے ہوگی, آپریشنل ایکسپینس کیسے پورے ہوں گے. لیکن آج میں پوچھتا ہوں کہ فرانس یا اسپین کی حکومتیں کیوں اعلان کرتی ہیں کہ ہم 0% پر قرضہ دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0% پر سود پر وہ قرضہ دینا چاہتے ہیں, دے رہے ہیں. گویا جب معاشرے میں غربت دستک دے رہی ہو, جب وہ ایکسپلوٹیشن بڑھ جائے, جب لوگ غریب ہو جائیں, جب کاروبار بند ہو جائیں, جب اکنامک ایکٹیویٹی سیز ہو جائے, تو پھر معیشت کو آگے پش کرنے کے لیے 0% پر قرضہ دینا پڑے گا تاکہ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو. پاکستان جیسے ممالک میں تو یہ صورتحال ہمیشہ سے تھی, غربت ہمیشہ سے تھی. یہ جو کرونا وائرس ہے, یہ غربت کا کرونا وائرس تو ہمیں کئی 100 سال سے لاحق ہے. تو ہم اس وقت کہتے تھے اگر آج بغیر سود کے قرضہ دینا روا ہے تو 20 سال پہلے کیوں نہیں تھا. تو یہ ہمارا آرگومنٹ پروو ہوتا ہے کہ غریب ممالک میں اگر لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پر, ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کا آپ نے موقع دینا ہے, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ محبت اور مواخات کرنی پڑے گی. پھر آپ کو ان کو غریب آدمی کی غربت جو ہے نا وہ سود سے ختم نہیں ہو سکتی, وہ تو رفاقت اور محبت سے ختم ہوگی. تو we can't do business with the poor people. تو یہ کچھ اس کا فلسفہ ہے. بنیاد صرف یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مواخات ہوگی. مواخات مدینہ کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انصار ایک مہاجر کو اپنے گھر لے جائے. تو ہم نے کہا کہ مواخات کا وہ جو پیغام ہے وہ آج بھی اتنا ہی ویلڈ ہے. تو آج آدھا پاکستان غریب ہے اور آدھا پاکستان غریب نہیں ہے, تو کیوں نہیں ان دونوں کے درمیان مواخات ہو جائے, بھائی چارہ ہو جائے.
ایک امیر آدمی ہیو کی طرف سے، ایک غریب آدمی ہیو ناٹ کی طرف سے اگر مل کے زندگی کے سفر کا آغاز کریں تو دونوں خوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ تصور ہے مواخات کا. قرض حسن کو یا بغیر سود کے قرضوں کو ہم نے اپنی اسٹریٹجی بنائی اور اس کے اوپر پھر ہم نے یہ ایک آرگنائزیشنل ڈھانچہ کھڑا کیا. ایک لیگل اینٹی کے طور پر سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ہم نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے طور پر رجسٹرڈ ہو گئے. تو یوں وہ ایک جو خواب تھا، جو ایک تصور تھا، وہ آج ایک حقیقی روپ حقیقت کا دھار چکا ہے. تو یہ تو ہے ہماری قرض حسن کی کہانی. اس میں پھر اس کے بعد ہم نے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کا جو اگلے پروجیکٹس ہیں اس پہ میں آتا ہوں، لیکن بیفور ڈسکسنگ دوز پروجیکٹس میرا خیال ہے کہ ایک جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ کیبنٹ، پاکستانی جو کیبنٹ ہے اس نے اپروو کر دی ہے پارٹنرشپ بٹوین اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اخوت. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں. اٹس اے بگ مائلسٹون. جی ایسے ہی ہے سر کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کورونا امدادی فنڈ قائم کیا اپنا، اور پورے پاکستان سے یہ کہا کہ وہ اس میں دل کھول کر عطیات دیں تاکہ جو متاثر لوگ ہیں ان کو مدد کی جائے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر وسائل کتنے ہیں، لیکن پاکستان کے باہر بھی تو بستا ہے. پاکستان کینیڈا میں بھی بستا ہے، پاکستان امریکہ میں بھی بستا ہے، پاکستان یورپ میں بھی بستا ہے. تو یہ پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں ان کے دل میں پاکستان ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے اس میں ان کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ بیرون ملک سے بھی لوگوں کو کہیں کہ وہ اس فنڈ میں حصہ دیں. تو بیرون ملک سے اس فنڈ کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پھر ان فنڈز کو کسی پراپر بینکنگ ارینجمنٹ کے ذریعے پاکستان تک پہنچانے کے لیے ایک لیگل اینٹی کی ضرورت ہے. تو اخوت الحمدللہ یو ایس اے میں 501c ایک قانون ہے ان کا C3، اس کے تحت رجسٹرڈ ہے. تو وہاں پر ہمیں حکومت کے ساتھ انگلینڈ میں بھی ہماری ایک رجسٹریشن موجود ہے، یورپ کے اور ممالک میں بھی. تو ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ پاکستانیوں کو جو پاکستان میں بسنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیگل آؤٹ لیٹ فراہم کیا گیا ہے اخوت کے ساتھ اس پارٹنرشپ کے ذریعے، اور بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں جو پیسے وہاں سے اکٹھے ہوں گے وہ اخوت پاکستان تک پہنچیں گے، اور اخوت پاکستان پھر اس رقم کو پرائم منسٹر فنڈ میں دے گی. اور ایک بات اور چوہدری صاحب کہ اخوت نے یہ سارا کام پرو بونو بیسس پر کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے. یعنی اس رقم کو وہاں سے اکٹھا کر کے پاکستان تک پہنچانے میں اگر کوئی ہمارے اخراجات ہوں گے تو وہ بھی ہم وصول نہیں کریں گے. تو لوگوں کی وہ ایک ڈالر کی جو رقم ہے وہ پاکستان پہنچا کر وفاقی کابینہ کے حوالے کر دی جائے گی کہ آپ اس کو اپنے طریقہ کار کے مطابق یہ تقسیم کریں اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچائیں. اور جو رقم باہر سے اکٹھی ہوگی حکومت پاکستان اس کے بعد میں آڈٹ کی ذمہ دار ہوگی کہ وہ ایک پائی کا حساب دیا جائے گا کہ یہ کس کو ملی، کیوں ملی اور کیسے ملی. تو یہ ایک چوہدری صاحب ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ اخوت کی کریڈیبلٹی کا بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، اور یہ اخوت کی جو 20 سال کی جو خدمات ہیں اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خراج تحسین ہے. لیکن ڈاکٹر کہ پبلک ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اخوت نے تو 20 سال میں اپنی کریڈیبلٹی بنائی ہے، لیکن جس طرح فرما رہے ہیں کہ لوگ فنڈز دیں گے اور آپ ان کو پاکستان پہنچائیں گے اور کیبنٹ کے حوالے کر دیں گے، تو کیبنٹ کی کریڈیبلٹی بھی تو اسٹیج پہ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر لوگوں کے ذرا نہیں کہا چوہدری صاحب. یہ تو آپ نے ووٹ جنہوں نے دیا ہے ان کو پتا ہوگا نا کہ پاکستان میں کیبنٹ کی کریڈیبلٹی ہے یا نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے، دیکھیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، ہم تو صرف حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور حکومت عوام کی نمائندہ حکومت ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کیبنٹ نے، جس وزیر اعظم نے یہ عہد اپنا حلف نامہ لیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت دیانت، امانت اور صداقت سے کریں گے، تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پیسہ انشاءاللہ تعالی درست استعمال ہوگا. اور ظاہر ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو
یہ تو اعتماد ہے، یہ تو اخوت نے تو اعتماد کرنا سیکھا. آپ کو میں اسی سوال کا جواب اس طرح سے بھی دوں گا کہ اخوت نے 110 ارب روپوں کے قرضے دیے، 30 لاکھ سے زائد خاندانوں کو دیے. تو اخوت کو ریکوری کی صورت میں 99.9% ہماری ریکوری کی شرح. اخوت سے غریب آدمی نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تو پھر یہ بڑے بڑے لوگ کیوں غلط بیانی کریں گے؟ ایسی نہیں ہے. ہم کرے ایسا ہی ہو. جی ایسا ہی ہوگا. دیکھیں اب پاکستان میں ہر چیز بری نہیں ہے. پاکستان از رائزنگ. اس کورونا وائرس کا جس طریقے سے آپ کی قوم نے مقابلہ کیا ہے وہ ناقابل بیان ہے. دیکھیں دنیا میں رائٹس بھی ہوئے، دنیا میں فوڈ رائٹس بھی ہوئے، پاکستان میں ایک شخص بھی رات کو بھوکا نہیں سویا. یہاں پر ہمسائے نے ہمسائے کے ساتھ مواخات کی ہے، محلے داروں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے کہ جو بھوکا تھا. تو حکومت نے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن حکومت سے کہیں بڑا کردار گلی محلے میں لوگوں نے خود ایک دوسرے کی مدد کر کے کیا. تو الحمدللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ کوئی غلط لوگ ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ تحریک جنم لیتی ہے، یہ آپ سے میں درخواست کروں گا، آپ کے سننے والوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے بھی انسان کو کھل کے دینا چاہیے. تو اس وقت ضرورت ہے، اس وقت غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، تو اس کے لیے روزگار کے مواقع بھی بڑے محدود ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو جو بھی رقم آپ فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح جگہ پر استعمال ہوگی. تو یہ تو آج کی خبر ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جی میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا یہ چونکہ فنڈ ریزنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میں نے آج کا جو شو ہے اس لیے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اخوت کے ذریعے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں پاکستان میں کرونا کے حوالے سے، یا ویسے ڈونیشنز اگر دینی ہوں. اور رمضان میں چونکہ لوگ بہت زیادہ زکوٰۃ کا بھی سلسلہ رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، تو مقصد بھی یہی تھا. اب ایک ذرا جو ٹاپک ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے اس کی کنٹینیوٹی میں آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ جو انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے جو دوسرا پروجیکٹ شروع کیا ہے جس میں آپ نے یہ کانسیپٹ دیا کہ اگر ہم سود کے بغیر قرضہ دے سکتے ہیں تو فیس کے بغیر تعلیم بھی دے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. جی چوہے صاحب دیکھیں، ہم الٹ مزاج کے لوگ ہیں. ہم اپنا رستہ نئے راستے میں تلاش کرتے ہیں. لگے بندھے اصولوں پر چل کر دنیا نہیں بدل سکتی. آؤٹ آف باکس کریٹو سولوشنز ڈھونڈنا پڑیں گے. تو جب ہم نے دیکھا کہ بغیر سود کے قرضہ دیا جا سکتا ہے تو پھر ایک اور الٹ خیال جو مروجہ اصولوں سے متصادم تھا وہ سامنے آیا کہ بھائی پھر تعلیم بھی بغیر فیس کی ہو سکتی ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جس ماں کے پاس زیور ہوتے ہیں اس کا بیٹا تو پڑھ جاتا ہے، جس ماں کے پاس زیور نہیں ہے اس کا بچہ کب پڑھے گا؟ اور جب تک وہ بچہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک پاکستان تبدیل نہیں ہوگا. ایک بچہ صلاحیت بھی رکھتا ہے اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا تو نقصان اس بچے کا نہیں ہے، نقصان تو آپ کا ہے، نقصان تو ہمارا ہے، اس پورے معاشرے کا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جس طرح شارٹ ٹرم قرض حسن ہم دے رہے ہیں کاروبار کے لیے، اسی طرح لانگ ٹرم قرض حسن ہم دیں گے تعلیم کے لیے. ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آج پڑھ لو اور 10 سال بعد فیس دے دینا. اس دن جب تم فیس دینے کے قابل ہو جاؤ گے، کیونکہ اس دن تمہاری فیس کسی اور شخص کو علم دینے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس بنیاد پر ہم نے کچھ کالجز، کچھ انسٹیٹیوٹس بنائے. الٹیمیٹلی ہم ایک یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور اس یونیورسٹی میں وہ بچے پڑھیں گے جو بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں لیکن ان کے پاس فیس دینے کی رقم نہیں ہے. اور وہ مفت نہیں پڑھیں گے، وہ بھکاری نہیں ہیں، وہ بہت بہادر اور عزت نفس والے بچے ہوں گے. وہ 10 سال 20 سال کے بعد فیس ادا کریں گے. تو یہ ریسیپروسٹی ہے. یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی جو ہے نا، جس طرح بدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وشیس سائیکل ہوتا ہے. آپ ایک گناہ کرتے ہیں، وہ ایک اگلے گناہ کا باعث بنتا ہے.
تو विशियस साइकिल के मुकाबले में एक virtuous साइकिल भी तो होता है ना। बेशक बेशक। तो हर शय का एक ऑपोजिट होता है, अंधेरा है तो उजाला है, सुबह है तो शाम है। तो विशियस साइकिल एक वाइस के मुकाबले में एक नाइस भी तो होना चाहिए, तो virtuous साइकिल भी होना चाहिए। तो आज आप मेरे साथ मोहब्बत करेंगे तो मैं कल किसी और के साथ मोहब्बत करूंगा। तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है, इसको हम ज़ाती लालच और हिर्स की जो बुनियाद से हटाकर इसार और कुर्बानी की बुनियाद पर तामीर करना चाहते हैं। लोग अभी भी यकीन नहीं करते और नहीं करेंगे, लेकिन हम एक आइडियलिज्म के शिकार हैं। हम उस आइडियलिज्म की जुस्तजू करते हैं जिसमें एक मिसाली दुनिया तामीर होनी चाहिए। खुदा ने हमें यहाँ पर भेजा, किस लिए भेजा? कि इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाए। फूल हो तो सबके लिए हो, रोशनी हो, सूरज हो तो सबके लिए हो। इस धरती पे जो कुछ है वो रब का है, और जो रब का है वो सबका है। तो ये मेरी आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा मुआशरा बनाने की कोशिश करें जिसमें हर शख्स को इज्जत और एहतराम के साथ जिंदा रहने का मौका मिल सके। तो कर्ज हसन और बिला फीस ये इसी कावश की जुस्तजू है, इसी मंजिल की जुस्तजू है। तो छोटा सा काम भी हो सकता है हमारा, लेकिन हम एक रेफरेंस पॉइंट हैं। हम हमने एक मॉडल पेश किया है जिस पर हुकूमतें भी अब इंशाल्लाह चलेंगी और सिविल सोसाइटी भी अब चलेगी। और ये एक वक्त आएगा कि मवाखात का तसव्वुर सिक्का राइजुल वक्त होगा। यही तसव्वुर है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान तामीर हुआ था। पाकिस्तान बना क्यों था? इकोनॉमिक जस्टिस के लिए बना था, तालीम सबके लिए बना था, सेहत सबके लिए के नारे पे बना था। तो हमें यही करेंगे तो इसी में हमारी निजात है। इसी में रास्ते के जरिए से चलकर हम अपने उस अहद की तकमील कर सकते हैं जिसका उन्वान था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कब तक हम माजी की गलतियों पर आंसू बहाएंगे? हमें एक कदम उठाना चाहिए और उस कदम का नाम मवाखात है। तो ये तारीख है, ये नजरिया है हमारा, ये 20 साल की जदोजहद है, ये दुनिया में कर्ज हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। और फिर इसी तरीके से तालीम के मैदान में एक छोटा सा बेबी स्टेप है। आप तारीख को पढ़ते हैं, समझते हैं, गहरे समाजी शऊर के आप मालिक हैं। देखें, पहाड़ का सफर पहले कदम से शुरू होता है। लीडरशिप जो है ना, ये पहला कदम का नाम है, पहला इनिशिएटिव। कोई आगाज तो करे, फिर काफिला बनता है, फिर तहरीक बनती है, और फिर वो जो बड़ा मशहूर शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बढ़ता गया। तो हमारे दोस्तों ने, हमने मिलकर पहला कदम उठाया और अब इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम हम रकाब होगी। और एक बड़ा मुझे याद आ रही है कोटेशन, पायलो कोयलो एक बड़ा मशहूर मुसन्निफ है, वो कहता है कि जब आप किसी शय को बेपनाह शिद्दत के साथ किसी की तलाश में होते हैं तो फिर पूरी कायनात आपकी मदद करती है उस शय के हसूल के लिए। और हजरत मौलाना रूम का भी एक ऐसा ही कहना है कि जिस शय से आप मोहब्बत करते हैं या जिस शय की आप तलाश में हैं, वो शय भी आपकी तलाश में है। सही बात, सही बात। देखना ये है कि आपकी तलाश में कितनी गहराई और शिद्दत है। तो हमारे लिए तो ये इश्क है, ये पागलपन है, ये जुनून है। मवाखात के हम सिपाही हैं और उस अजीम जो तसव्वुर के हम अलमबरदार समझते हैं अपने आप को, जो किसी और ने नहीं दिया, उस हस्ती ने दिया जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे मुझे मोहब्बत है। मुनीर नियाजी का एक शेर मुझे कानों में गूंज रहा है कि बैठ जाएं साया दामाने अहमद में मुनीर, बैठ जाएं साया दामाने अहमद में मुनीर, और फिर सोचें वो बातें जिनको होना है अभी। तो जो ख्वाब मुस्तकबिल में तामीर की मंजिल तक पहुंचने हैं,
اگر سایہ دامان احمد میں بیٹھ کر وہ دیکھے جائیں اور اخلاص کے ساتھ دیکھے جائیں تو پھر چوئی صاحب جیسے آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ضرور شرف قبولیت بخشتا ہے۔ ایسے ہی بالکل ایسے آپ نے جو بات کی اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رمز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین، تو واہ واہ واہ، جن کو یہ حب ہوتی ہے ان کے لیے پھر آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں لوگوں کو سب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ یونیورسٹی کی ذکر کر رہے تھے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے شرف حاصل ہوا جب میں پاکستان تھا تو اس یونیورسٹی میں جانے کا۔ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ قصور سے تھوڑا سا پہلے ہے، لاہور سے اگر آپ جائیں قصور کی طرف وہاں پہ ہے، اور بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہے۔ یہ جو ابھی میں نے تصویر لگائی تھی اپنی فیس بک کے اوپر، وہ تصویر وہی اسی یونیورسٹی کی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں مزید بتا دیں لوگوں کو کہ اس میں کس طرح کے سسٹمز اپنے ایوالو کیے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت ماحول ہے وہاں پہ، اور ان کی یونیفارمز لڑکوں کی بالکل جیسے کیڈٹ کالج ہوتا ہے اسی سٹینڈرڈ پہ بنائی گئی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب پلیز۔ دیکھیں سر، وہ یونیورسٹی اسی تصور کے تحت بنی ہے کہ جو کام ہم نہیں کر پائیں گے وہ وہاں سے نکلے ہوئے بچے 10 سال 20 سال کے بعد وہ کریں گے۔ وہ مستقبل کے شاہینوں اور لیڈرز کی آماج گاہ ہے۔ وہاں پر لیڈرز بنیں گے، وہ لیڈرز بنیں گے جو اثار اور قربانی کے تصور میں گندے ہوئے ہوں گے۔ وہ ذاتی نام و نمود یا ذاتی دولت کے انبار لگانے کے لیے وہاں پر نہیں پڑھیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے پورے پاکستان کے بچے، 100 سے زیادہ شہروں کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، 15% ہر صوبے کے بچہ وہاں پر پڑھتا ہے۔ وہ ایک ریزیڈینشل فیسلٹی ہے، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی اہتمام ہے۔ ہمارے وہاں پر بچے جو ڈارمیٹریز میں رہتے ہیں، آپ نے تو دیکھا کہ 4 بستر لگے ہوئے ہیں، ایک بچہ سندھ کا ہے، ایک بلوچستان کا ہے، ایک پنجاب کا ہے، ایک کے پی کا ہے۔ تو وہ یونیورسٹی تو ہے ہی، تعلیم کی آماج گاہ تو ہے ہی، وہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے۔ اس میں ہر علاقے سے 14 زبانیں بولتے ہیں، ہر مذہب، سیاچین کی وادیوں سے لے کر فاٹا، بلوچستان، جنوبی پنجاب، پنجاب کا وسطی حصہ، آزاد کشمیر، کے پی، انٹیریئر سندھ، میں آپ کو کیا بتاؤں، کراچی، یہ ہر جگہ کے بچوں نے وہاں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی دوستیاں بنتی ہیں، ان کے ریلیشن شپ بلڈ ہوتے ہیں۔ تو تعلیم بھی ہے، کھیلوں کا انتظام بھی ہے، ان کے اندر ریسرچ کی کیپیسٹی ڈیولپ کی جاتی ہے، کھوج لگانا کہ کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیسے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے۔ تو بہترین ٹیچرز کا بندوبست ہے۔ تو اس کی اندر ایک عجیب سی آپ گئے ہیں، اور جب آپ گئے تو آپ نے ان بچوں سے گفتگو کی تو آپ نے دیکھا کہ وہ کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے چاہتے ہیں۔ یہ تو ہے موجودہ بات، لیکن میں ایک بات آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر برکت اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کی اثار کی بدولت تعمیر ہو رہی ہے۔ بے شک، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت بھی، میں آپ کے دوستوں کے لیے اس کو دہرانا چاہوں گا کہ اس کو جب بنانے کے بارے میں سوچا گیا تو ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ 50 کروڑ روپے لگیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ 50 کروڑ تو نہیں ہے۔ پھر اللہ نے راستہ سجھایا کہ 50 کروڑ کو اگر ہم 5 لاکھ پہ تقسیم کریں تو 1000 روپیہ بنتا ہے۔ تو 5 لاکھ اگر ہم اینٹیں نوشنلی بیچ دیں اور ایک اینٹ کی قیمت 1000 روپے رکھ دیں تو 5 لاکھ افراد تو مل ہی جائیں گے جو 1000 روپے دے دیں۔ تو یہ ایک تصور ہم نے پیش کیا، اور لوگوں نے، کسی نے 1 اینٹ خریدی 1000 کی، کسی نے 10 اینٹیں خریدی 10,000 کی، اور وہ ہم نے بہت تھوڑے عرصہ میں 50 کروڑ روپے اکٹھے کر کے وہ سنگ و خشت کا ایک خوبصورت جو ہے وہ وہاں پر عمارت ایک تعمیر ہو گئی۔ اور سب سے خوبصورت اینٹ وہ آدھی اینٹ تھی
جو ایک بوڑھی عورت نے 500 روپے دے کے کہا کہ میرے پاس 1000 روپے نہیں ہے، کیا میں آدھی اینٹ خرید سکتی ہوں؟ تو جب اس تصور کے تحت اس ایثار اور قربانی کے عالم میں کوئی عمارت بنتی ہے، ایک عمارت بنی تھی آج سے بہت عرصہ پہلے علی گڑھ میں، اور جو ایک پاگل اور ایک جنونی شخص نے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر رقص کیا تھا اور پھر پیسے اکٹھے کیے تھے، اور پھر وہ عمارت بنی تھی جس کو آج علی گڑھ کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں۔ تو جس بھی عمارت کی بنیاد، جس بھی کام کی بنیاد اخلاص پر ہو اور دوسروں کی بہتری کے تصور پر ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ خواب اگر کسی اور کے لیے دیکھے جائیں تو ان کو تعبیر ملتی ہی ملتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو بھی خواب دیکھتے ہیں اپنے لیے دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے دیکھتے ہیں۔ کبھی تو ہم اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کر دوسروں کے لیے خواب دیکھنا شروع کریں۔ ایسا ہی ایک خواب قائد اعظم علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا۔ تو یہ خواب کسی ایک شخص کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہر شخص کو یہ خواب دیکھنا چاہیے کہ میں ایک ایسی دنیا بناؤں جو دوسروں کے لیے بھی اتنی ہی آسودہ ہو۔ تو یہ جو کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اور ہم نے صرف خیالات اور تصورات پیش نہیں کیے۔ اگر آج آپ یہ مجھے بلائیں اپنے پروگرام میں اور میں یہ کہوں کہ اے وہ لوگوں جو پاکستان سے محبت کرتے ہو، مجھے 100 ارب روپیہ دے دو، مجھے 50 کروڑ روپے دے دو، میں ایک قرض حسن فنڈ بناؤں گا، میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا، تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہم کوئی پاگل تو نہیں ہے؟ ہم یہ باتیں الحمدللہ کر کے دکھا چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں کسی اور زمانے میں لے جاؤں گا، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہم آپ کو وہ چیز دکھائیں گے جو ہم نے اپنے محدود وسائل میں کی ہے۔ اب آگے بڑھنا آپ کا اور ہمارا مشترکہ جو ہے وہ فیصلہ ہے اور عزم ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور جو پروجیکٹ مجھے یاد آ رہا ہے وہ آپ کا، میں جب آپ کے ہیڈ آفس میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا، اور وہ تھا پرانے یوزڈ کپڑوں کا، اور اس میں نے دیکھا کہ آپ نے جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کو بڑی خوبصورتی سے وہاں پہ آپ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اتنا اچھا کام کر رہے تھے کہ آئی واز ریئلی مووڈ۔ اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ وہ تو جناب ایک چھوٹا سا انیشیٹو ہے۔ آپ کے پاس الماری میں آپ دیکھتے ہیں، میں اپنی الماری میں دیکھتا ہوں، تو بہت سارے کپڑے ایسے نکلتے ہیں جو ہم نے پورا سال نہیں پہنے۔ گرمی، سردی، بہار، خزاں ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے رکھا ہوا سنبھال کے انہیں۔ تو ہم نے ایک تحریک چلائی کہ بھئی آپ کو جو کپڑے نہیں چاہیے آپ اپنے بھائی کو بھی تو دے دیتے ہیں، بہن کو بھی تو دے دیتے ہیں، تو آپ وہ ہمیں دے دیجئے، ہم ان کو ان لوگوں تک پہنچا دیں گے جن کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں۔ تو یہ اخوت کلاتھ بینک کا ایک تصور تھا۔ تو آپ کو سن کر اس پر بھی خوشی ہوگی کہ تقریباً 25 لاکھ جوڑے جن کی قیمت اربہ روپے بنتی ہے، وہ آپ جیسے مہربان دوستوں نے اکٹھے کر کے ہمیں دے دیے اور ہم نے آگے دے دیے۔ اچھا، اب یہی اسے ایک اور بھی بات سامنے آئی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں جنہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، جو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ سرد مہری کا منہ بولتا ثبوت ہے، تو ہم نے کہا کہ ان کو بلاتے ہیں، اپنا ساتھی بناتے ہیں، یہ ان کپڑوں کی مرمت کر دیں گے، ان کی دھلائی کر دیں گے، ان کو پیک کر دیں گے، ان کو روزگار مل جائے گا اور کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ تو وہ ایک اخوت کلاتھ بینک کا تصور پہلے آیا سامنے، پھر اس کے لیے ٹرانسجینڈرز کو ہم نے اپنا امپلائیز کے طور پر، ساتھی کے طور پر منتخب کیا۔ تو وہ جسے کہتے ہیں نا ڈبل باٹم لائن اچیو ہو رہی ہے، کپڑے بھی جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے، اور روزگار بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے جن کے پاس سوائے دنیا میں دھکوں کے یا گالیوں کے یا مار پیٹ کے کچھ بھی نہیں ان کی نصیب میں لکھا گیا۔ تو وہ بھی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، الحمدللہ اس میں بھی بڑی کامیابی ہوئی۔ پھر اس طرح ہم بڑھتے بڑھتے پورے ملک میں تقریباً 2000 ٹرانسجینڈرز کو ہم رجسٹر
جی ڈاکٹر صاحب آواز کٹ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہوا ہے. ہم کا ایک جو عمل ہے اس میں ان کو شریک کرتے ہیں. تو یہ اخوت مائکرو فائنانس ایک پروگرام ہے, اخوت یونیورسٹی اور تعلیم ایک پروگرام ہے, یہ کچھ ٹیکنیکل ایشو سگنل کا چل رہا ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب سے بات کی جائے. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سگنل کے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں, ڈاکٹر صاحب سے رابطہ منقطع ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ اسی لنک کو پریس کر کے کلک کر کے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں, ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے مختلف ایشوز کے حوالے سے, اور اپنی اخوت کا جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے مائکرو فائنینس کا, پھر تعلیم کا, یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے. پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مختلف دفاتر کے ذریعے, مختلف جو میں ان کا جو ہیڈ آفس میں جو مسجد کا ایک جو کانسیپٹ انہوں نے دیا ہوا ہے, میں وہاں پہ بھی جا چکا, میں نے دیکھا وہاں پہ کہ کس طریقے سے وہاں پہ وہ سارا کام کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب کنیکشن مل گیا دوبارہ. جی پلیز میں لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں, مجھے خود چونکہ جانے کا اتفاق ہوا ہے, اس لیے میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے سنا ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک کانسیپٹ دیا ابھی رمضان میں ہی کہ لوگ اپنا جو حسن کا پروجیکٹ ہے وہ خود بھی شروع کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے آپ ذرا تفصیل بتائیں ہمیں کہ کیا کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں جو ایسا بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی. تو قرض حسن آپ نے یقیناً اپنے بھائی کو یا اپنے دوست کو یا تو کبھی نہ کبھی قرضہ دیا ہوگا یا اس سے قرضہ لیا ہوگا. جی اگر آپ نے 10-20 ہزار کسی کو دیے تو آپ نے اتنے ہی پیسے واپس لیے, کوئی زائد رقم واپس نہیں لی. تو یہ قرض حسن ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کسی ایک غریب شخص کو اپنا دوست بنائے اور اسے کہے کہ یہ لو 10-20 ہزار روپے, جاؤ جا کے کاروبار کرو, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, اور جب کاروبار چل پڑے تو یہ 20 ہزار روپے مجھے واپس کر دینا. تو اب یہ کوئی سائنس تو نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بہت بڑا ادارہ تو نہیں بنانا. ہر شخص اپنی زندگی میں 2 یا 3 یا 4 یا 5 ایسے بندوں کو ڈھونڈ کے ان کی مدد کر سکتا ہے اور پیسے واپس لے کے پھر کسی اور کو دے سکتا ہے. تو زندگی کا جو راز ہے نا وہ سادگی میں ہے. کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ہم بنا دیتے ہیں زندگی کو, بڑے بڑے نظام بنا دیتے ہیں, بڑے بڑے سسٹم بنا دیتے ہیں, بڑی بڑی ادارے کھڑے کر دیتے ہیں. بھئی دیکھیں, ایک شخص کی مدد کر دے اور وہ مدد کا راستہ قرض حسن ہو تو آپ کا اپنا قرض حسن بینک بن گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اخوت ہی یہ کام کرے, آپ بھی تو اخوت بن سکتے ہیں. بے شک. تو یہی ہمارا اصل پیغام ہے. ہم تو بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ مشکل میں آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ اخوت کو آپ ڈونیٹ کریں. پہلے ہماری درخواست یہ ہوتی ہے کہ آپ خود کیوں نہیں اخوت بنتے, اور آپ کو اخوت بننے کے لیے بہت بڑی کوئی رقم چاہیے نہیں ہے. 10-20-30 ہزار روپے آپ کسی کو دے دیں, رشتہ دار کو دے دیں, غریب کو دے دیں, ہمسائے کو دے دیں, لیکن کڑی نگاہ اس پر رکھیں کہ یہ بھیک نہیں ہے, کام کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا, واپس کرنے پڑیں گے. تو جب آپ یہ شرائط عائد کرتے ہیں تو اس انسان کے اندر خوابیدہ بہادر انسان جنم لیتا ہے, بیدار ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو بھکاری بنانا ہے تو اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ ساری زندگی بھکاری بنتا رہے گا. جب ہم بھکاری کسی کو بھیک دیتے ہیں نا تو ہم دوہرا نقصان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو پیسے دیے اس نے کہیں خرچنے نہیں, کسی بوری میں بند کر کے رکھ دے گا.
کسی بھکاری کو آپ نے کسی اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. یعنی آپ نے اکانومی میں رقم انویسٹ ہی نہیں کی, آپ نے بس اس کو دے دی, اس نے جیب میں ڈال کے تو کہیں تجوری میں رکھ دی. دوسرا نقصان آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک پروڈکٹیو آدمی کو نان پروڈکٹیو بنا دیا آپ نے. وہ اچھا خاصا چلتا پھرتا توانا صحت مند آدمی ہے, کام نہیں کرتا بلکہ آپ کے اوپر محتاج ہو گیا. تو آپ نے 10-20-30% پاپولیشن کو ناکارہ بنا دیا کہ وہ بس صرف کھا رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, پروڈکٹیو پارٹنر نہیں ہے, جی ڈی پی میں اضافے کا باعث نہیں بن رہے, دولت جنریٹ نہیں کر رہے, گھر پہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو اس لیے آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی بھکاری کروڑ پتی ارب پتی بنے. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ, لوگوں پر رحم مت کریں, لوگوں کے ساتھ دوستی کریں. رحم کرنے والی ذات تو خدا کی ہے. بے شک بے شک. ہمیں دوستوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ رحم کر کے ہم ان کو الٹا ڈپینڈنٹ بناتے ہیں. ہم ان کے ساتھ دوستی کریں, رفاقت کریں, ان کی رہنمائی کریں. تو ہمارا پہلا کام ہی یہ ہے, آپ اپنا قرض حسن فنڈ بنا لیں بس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کی 10 نیکیاں ہیں اور قرض حسن کی 18 نیکیاں. بے شک. تو یہی ہمارا. پھر ہاں دوسری آپشن ہے, آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, تو آپ ہم پر اعتماد کریں, ہمیں کچھ رقم دے دیں, ہم آپ کے حصے کی مواخات کسی اور سے کر لیں گے. تو یہی بالکل سادہ سی بات ہے, کوئی الجھاؤ نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں نیبر ٹو نیبر, اینڈ ٹو اینڈ موومنٹ. ایک ہمسایہ کسی ہمسائے کو اپنا لے. اسی طرح سے ہم نے کورونا کے دنوں میں بھی یہ پیغام دیا کہ کورونا کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمسائے کو ہمسائے کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ اس کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے. اب پاکستان میں ہر شخص کسی نہ کسی کا ہمسایہ تو ہے. تو اگر ہم یہ ہمسائیگی کا جو حق ہے اس کو بیدار کر دیں تو بھی ہم ایک راستہ ہے. حکومت کو کام کرنے دیجئے, اکنامک ریہیبلیٹیشن کا, صحت کی فراہمی کا, تعلیم کا. یہ بنیادی نچلی سطح پر اگر کھانا کھلانا ہے کسی کو تو وہ تو ہم آپ مل جل کے کر سکتے ہیں. ٹھیک بات. تو ہم فرد کی اہمیت کو اجاگر بھی کر رہے ہیں کہ لوگ بدلیں تو معاشرہ بدلے گا. تبدیلی کا عمل اوپر سے نیچے نہیں آئے گا. جی ڈاکٹر صاحب, ونس اگین آئی تھنک وی آر ایکسپیرینسنگ سم ٹیکنیکل ایشوز. یہ جو سگنل ہے اس میں کچھ مسائل چل رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ دوبارہ ہم آپ سے بات کریں ڈاکٹر صاحب, اور آخر میں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو بات کر کے تو ہم اس کو ذرا وائنڈ اپ بھی کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ جتنا بھی ہو سکے اس کو پھیلائیں, اس پیغام کو, کیونکہ یہ ایسا قوت کا پیغام ہے کہ جو بہت ہی ضروری ہے کہ لوگوں تک پہنچے. تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی ہیں یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ابھی رابطہ نہیں ہو رہا. معاملات جو ہیں سگنل کے ایشوز چل رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہمارا کیوں ہوتا ہے یہ اس طرح, لیکن بہرحال ہو جاتا ہے. تو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ ہو اور ان سے بات ہو. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو ہے نا یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا حصہ بنیں, اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر دوبارہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر سکیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے میں پوچھوں کہ اوورسیز پاکستانیز کس طریقے سے اس معاملے میں اپنا ایک افیکٹو رول اور ایکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی پاکستانیز باہر رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکلے جس سے ہم اپنے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن دے سکیں. تو وہ میں چونکہ یہ سارا سلسلہ دیکھ کے آیا ہوں, اسی بنیاد کے اوپر یہ میں لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتا رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں کہ
جو ایسی چیریٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرسٹ وردی ہیں، ان کو ضرور آپ اون کریں، اڈاپٹ کریں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں، اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اپنا رول ایکٹیولی پلے کریں. تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے آواز. اچھا، میں ڈاکٹر صاحب سوری یہ سگنل کا کچھ ایشو چل رہا ہے، لیکن میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں انہیں سے یہ بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کا کیا رول ہے اس پوری کی پوری اسکیم آف تھنگز میں. جی سب سے پہلے تو میں اوورسیز پاکستانی کو اپنی پورا محبت بھرا سلام پیش کرتا ہوں کہ بیرون ملک رہ کے بھی وہ پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، پاکستان کی محبت میں وہ بے چین رہتے ہیں. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کی پہچان ہے، تو بہترین طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہے ہمیں بیرون ملک میں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوں آپ. یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی پاکستان سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی، نا امیدی ہے، بے یقینی ہے. تو میں نے آپ کو جو کہانی سنائی ہے وہ امید کی اور یقین کی کہانی ہے. آپ کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، آپ کو بہار کی امید رکھنی چاہیے. پاکستان از رائزنگ اینڈ پاکستان ول رائز. اچھا، اب اگلی چیز یہ ہے کہ آپ ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ بھی کسی سے مواخات کر لیں. 1 کروڑ پاکستانی رہتا ہے پاکستان کے باہر، تو وہ 1 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی تو بدل سکتا ہے، کسی کو 10 20 50 ہزار روپے قرض حسن دے کے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے مشکل ہے تو ہم آپ کے ساتھی بننے کے لیے تیار ہیں. آپ کسی ایک خاندان کا سہارا بن جائیں ہمارے ذریعے سے، وہ بھی ممکن ہے. کسی ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں. اشفاق احمد صاحب کی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو تھے وہ کچھ اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کرتے تھے، تو میں بڑا پریشان رہتا تھا. تو میں اپنے بابا جی کے پاس گیا، انہوں نے کہا اشفاق احمد مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 4 بچے ہیں. انہوں نے کہا اچھا، کسی غریب بستی میں جاؤ اور 4 بچے جن کے ماں باپ غریب ہیں یا جو یتیم ہیں ان کو اسکول میں داخل کرا دو، اور پھر دیکھو کہ کیا کرشمہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے بابا جی کی بات سمجھ نہیں آئی، میں تو دعا منگوانے گیا تھا، انہوں نے کوئی نیا کام مجھے لگا دیا سر پہ. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی میں نے 4 غریب خاندان ڈھونڈے، ان کے بچوں کو میں نے اسکول میں داخل کروایا اور استاد کو کہا کہ بھائی ان کو بڑی توجہ سے پڑھانا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی وہ دن اور پھر اس کے بعد تبدیلی آنا شروع ہو گئی. میرے بچوں نے پڑھنا شروع کر دیا، امتحان میں اچھے نتیجہ آنا شروع ہو گیا، وہ شوق سے کام کرنے لگ پڑے. تو میں بابا جی کے پاس گیا، میں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان 4 بچوں کی پڑھائی کا جو تم نے فریضہ اٹھایا ہے نا، یہ اس کا اعزاز، یہ اس کا بدلہ ہے. تو آپ بھی چاہتے ہیں، مجھے تو یقین ہے کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں گے اچھے طریقے سے، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے اور اشفاق احمد صاحب کی کیفیت ہے تو 4 بچے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کسی اور کے اپنا لیں. آپ کے بچے بے شک بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو کسی سرکاری اسکول میں داخل کروا دیں، ان کے ہاتھ میں کاغذ قلم اور کتاب تو دے دیں. سبحان اللہ. دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات ہی اگر بتا دوں اور ہم سب وہ بات یاد رکھ لیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لے تو اس کے کام اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لے. تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اخوت یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ایک بچے کو اپنا لیں. بس ہمارا پیغام کوئی مشکل تو ہے نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی تو کبھی ہم نے مانگا ہی نہیں. ہم تو فرد کی جو کنٹریبیوشن پہ یقین رکھتے ہیں.
سارے لوگ مل کر مواخات کریں، سارے لوگ مل کر نیکی کریں، سارے لوگ مل کر تعلیم کے فروغ کے لیے کام کریں. تو یہی ہماری درخواست ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اخوت کے پیغام کو عام کریں. یہ میرا پیغام صرف نہیں ہے، یہ اسرار کسانہ صاحب کا پیغام صرف نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا اثاثہ اور ورثہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں نا، وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ دعویٰ ایمان کیا کرتے ہو اکثر قاسمی، اور اگر ایمان نے کوئی تقاضا کر دیا تو ہم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں، لیکن ایمان کا ایک تقاضا بھی تو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو ہم صبح و شام کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ ان کے کسی ایک سنت پر تو ہم عمل کریں. تو آئیے ہم مواخات کی سنت پہ عمل کر لیں، کسی ایک کو اپنا بنا لیں. تو اخوت ایک تصور ایک ادارے سے بڑھ کر تصور ہے. ہم اخوت کو بطور ادارہ نہیں، بطور تصور پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. دوستوں کو بھی ملے درد کی دولت یارب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. ماشاءاللہ. تو یہ درد کی جو دولت ہے یہ ہر دل میں جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو لوگ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کسی اسٹوڈنٹ کو یا کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو کیسے کانٹیکٹ کریں یا ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا یہ سارا کام کرنے کے لیے؟ تو صاحب آپ آواز دے کے دیکھیں، ہم آپ کے بہت قریب ہیں. ہمیں ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. آپ ہماری ویب سائٹ دیکھیں www.akhuwat.org.pk. بس یہ ٹیکنالوجی نے تو سارا کام آسان کر دیا ہے. آپ صرف یہ ڈھونڈ لیجئے، جب آپ یہ لکھیں گے تو ایک دروازہ کھلے گا، اور ایک آپ کا نام ماشاءاللہ اسرار ہے، وہ دروازہ بھی اسرار کو کھولے گا. وہ اسرار اخوت کے اسرار ہوں گے، اور بھید ہیں، راز ہیں، سچائی ہے اس میں. تو وہ آپ کھولیں گے تو آپ کو کالج کا بھی پتہ چل جائے گا، قرض حسن کا بھی پتہ چل جائے گا، کرونا کے خلاف جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں جو ہم نے امدادی کام شروع کی ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو مجھے بار بار یہ کہنے دیجئے کہ آپ کو جس شے کا پتہ چلے گا وہ یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ ایک احساس اور ایک تصور تک آپ کی رسائی ہوگی، اور آپ جان جائیں گے کہ آپ کے اندر کس قدر بے پناہ قوت ہے اس دنیا کو تبدیل کرنے کی. ہر شخص جو ہے وہ لازوال صلاحیتوں کا حامل ہے. ہر شخص کے اندر بے پناہ پوٹینشل ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اگر ایک ایک نیکی بھی کرنا شروع کرے تو یہ دنیا ایسی دنیا نہیں رہے گی اس میں ناانصافی ہو. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے، اور یہ جو سارا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کو تقویت عطا کرے اور لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوتے جائیں. دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ گھنٹوں گفتگو ہو، لیکن چونکہ ٹائم آپ کو پتہ ہی ہے تنگی دامان وقت ہمیشہ آڑے آتی ہے. تو لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کسی دن پھر ہمیں ٹائم دیں گے اور ہم دوبارہ اس کے اوپر مختلف لوگوں سے گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پھر کچھ دن کے بعد آپ کو زحمت دیں اور اخوت کے مزید جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اور آخر میں اگر آپ کو ایک بات کہنا چاہتے ہیں تو بہت مختصر جی اگر آپ کر سکیں. بس چوہے صاحب میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ نے اخوت کے ساتھی بننے کا وعدہ کیا اور پھر آپ نے وعدہ پورا کر دیا. آپ نے اخوت کا پیغام پھیلایا. آپ کے لیے دل کی گہرائی سے دعا. آپ کے تمام سامعین کے لیے دل کی گہرائی سے دعا. اور آخری بات بھی اگر کہیں گے تو وہ وہی بات ہے جو پہلی بات تھی، مواخات. بس ہر شخص ایک شخص کو اپنا لے تو بس یہ دنیا بدل جائے گی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. وش یو گاڈ اسپیڈ.
اللہ ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप हमारा फख्र हैं, हमारे मुल्क का फख्र है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। ये थे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखुवत, और अखुवत के मौजू के ऊपर और मवाख़ात के मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। और आपने देखा कि कैसे वक्त गुजर गया, मुझे पता ही नहीं चला और घंटा गुजर गया। तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डाले। हम लोगों का ये काम है कि हम उनका साथ दें। ये डॉक्टर साहब का कोई पर्सनल काम नहीं है, ये डॉक्टर साहब का कोई इस तरह का फैमिली का कोई वेंचर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का वेंचर है जिसने पाकिस्तान को ऊपर उठाना है। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये दिन ब दिन आगे बढ़ता चला जाएगा और हम सब मिल के इसको आगे बढ़ाएंगे और कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और यहीं पे आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इस तरह की इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह।